الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنہا اس ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اس ہستی مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جو ہستی ہمارے اور آپ کے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، اس روئے زمین پر ہم اور آپ نے بے شمار کتابیں دیکھی ہیں، اور ہر فن کی کتابیں دیکھی ہے۔ ان کتابوں میں بہت ساری کتابوں سے انسان دنیاوی فائدے اٹھاتا ہے، اور انہی کتابوں کے بیچ بہت ساری وہ کتابیں ہیں جو مذاہب و ادیان سے تعلق رکھتی ہے۔ انہی مذاہب و ادیان کے اندر بھی بہت ساری کتابیں وہ ہیں جن میں لوگوں نے بہت ساری کتابیں خود گڑھی ہے، خود لکھی ہے، خود انہوں نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے، اور اسی میں بہت ساری کتاب وہ بھی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ انہی آسمانی کتابوں میں بہت ساری صحیفے کی شکل میں اور مشہور باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں 4 کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے اب ان 4 کتابوں کے اندر 3 کتابوں کی کوئی ذمہ داری اس کی حفاظت کی نہیں لی، اور لوگوں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل اور تحریف کر دی۔ ان کے ماننے والوں کو، ان کے بڑوں کو جو چیز اپنے من کے مطابق لگی اسے رہنے دیا، اور جو کچھ انہیں اپنے نفس کے اور اپنے خواہشات کے خلاف ملا اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ اس طرح ان آسمانی کتابوں کو بھی اب صرف ایمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے اندر ایک کتاب اللہ رب العالمین نے کلام مجید قرآن مقدس کو نازل کیا۔ یہ کلام، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا اس کا ایک لفظ بھی
ادھر سے ادھر ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ کلام مجید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس میں کوئی تبدیلی اس میں ہم نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کو ایک عظیم فضیلت دی ہے، اور کیوں نہ دیتا؟ کیونکہ اسی کتاب کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے نافذ کرنی تھی، اور یہ اللہ رب العالمین کی یہ آخری کتاب تھی۔ اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب دنیا میں نازل ہونے والی نہیں تھی، اور یہ قرآن کریم کتنی مقدسوں کا حامل ہے، اور اس کی شان کو ہم کیا سمجھیں؟ بحیثیت مسلمان ہم نے قرآن کریم کو کیا سمجھا؟ صرف یہ کہ بازاروں میں 300 سے 350 400 روپے کی قیمت ہے، اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہم اسے اپنے گھر لاتے ہیں، تھوڑا سا بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اور بچہ دیکھ کر ناظرہ پڑھ لیتا ہے اور مکمل کر دیتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا، جبکہ یہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ہم نے بھی سوچا کہ اب ہم مسلمان ہیں تو تھوڑا سا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان وغیرہ آیا تو ہم نے بھی قرآن 1 قرآن 2 قرآن جس کو جتنا سمجھ میں آیا اس نے ختم کر لیا۔ اس سے زیادہ ہم نے اس قرآن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ مسلمان بھائیوں اور میرے عزیزوں، قرآن کریم کے مقدس ہونے کی دلیل آپ کو میں قرآن کریم سے دوں، اور آپ غور و فکر کریں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اتارا گیا ہے، یہ ہمارے لیے جو اتارا گیا ہے، کتنی صاف اور ستھرائی کے ساتھ، کتنے شفاف کے ساتھ اللہ نے جس دن میں اسے اتارا، جس مہینے میں اتارا، جس جگہ اتارا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے مقدس رکھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کریم کو نازل کرنے کا مہینہ جو ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے، وبینات من الہدی والفرقان، اور لوگوں کے درمیان یہ حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو مہینوں میں سب سے مقدس اور افضل مہینے میں اتارا۔ اس کی افضلیت ثابت ہوئی قرآن کریم کی۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل اور مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے چنا۔ اس مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اور کتنے مقدسات کے ساتھ نازل کیا۔ خود قرآن کریم سے پوچھیں تو اب اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو دن میں نازل کیا یا رات میں نازل کیا؟ مہینہ سمجھ میں آ گیا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کی اہمیت کو دل میں رکھتے ہوئے باتوں کو سنتے چلیے، تاکہ مرتے دم تک قرآن کریم کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم نہ ہو، اور اب تک جو بھی حرمتی کر چکے ہیں اسے توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی میں اپنے سینوں سے لگا لیں۔ آمین۔
اب اللہ رب العالمین کو دن کی عبادت زیادہ مقبول ہے اللہ کی نظر میں یا رات کی؟ یقیناً رات کی نماز، رات کی عبادت جو تنہائی میں کی جائے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن کریم میں نقل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین نے صرف رات میں نہیں اتارا، اس قرآن کریم کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اور بھی اس قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو ذرائع ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن کریم کس کا ہے؟ کیا کسی انسان نے لکھا ہے؟ کیا کسی کاہن و نجومی نے لکھا ہے؟ کیا کسی جادوگر نے لکھا ہے؟ کیا کسی شاعر نے لکھا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا نہیں، انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن کریم کسی کاہن کا نہیں، کسی جادوگر کا نہیں، کسی نبی کا اپنا نہیں، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے تو قرآن بھیجا، لیکن کس کے ذریعے سے بھیجا؟ کس فرشتے کو چنا؟ جن کو چنا؟ انسان کو چنا یا فرشتوں کو چنا؟ فرشتے کو چنا۔ فرشتوں میں سے کون سے فرشتے کو چنا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سب سے مقدس فرشتے جبریل امین کو چنا۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کا لانے والا جو ہے، جو پیغمبر ہے، جو رسول بن کر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو آیا، وہ فرشتہ عام فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں سب سے مقدس فرشتہ تھا۔ نزل بہ الروح الامین، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو کہاں اتارا؟ اس کائنات میں کس جگہ پر اتارا؟ کیا مسجدوں میں اتارا؟ کہاں اتارا؟ اللہ رب العالمین نے کیا اسے زمین پر اتارا؟ نہیں، زمین اس لائق نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقوں کو ڈھونڈا، مخلوق میں کس پر اتارا؟ کوئی مخلوق ایسی نہ ملی جس پر قرآن اتارا جاتا۔ اللہ نے پھر دیکھا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات میں اب کس پر اتارا جائے؟ اب دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے جو اس کے لائق ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں اتارا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا تو کہاں اتارا؟ علی قلبک، اب ان اعضاؤں میں سب سے مقدس اعضاء، اس جسم کا سب سے عظمت والا حصہ دل، علی قلبک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اتنی مقدس چیز ہے کہ آپ کے دل سے بہتر کوئی جگہ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمانوں ذرا سوچو، مہینہ مقدس، رات مقدس، رب العالمین نے اتارا وہ خود مقدس، نزل بہ الروح الامین، روح الامین مقدس، جس شخص پر اتارا گیا وہ خود مقدس، اور اس انسان اور اس شخص کے سب سے مقدس حصے پر اللہ نے اس قرآن کریم کو اتارا، اور اس کا ہم نے کیا حال کیا؟ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں قرآن؟ کہاں ہے؟
ہمیں خوشی ہو جاتی ہے ہمارا بچہ اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ جاتا ہے، جبکہ خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات بتائی جاتی تھی کہ چلو حوصلہ بڑھایا جائے، حوصلے کے لیے خوش ہوتے ہیں، بس اسی حوصلے کے چکر میں ہم وہیں ختم ہو گئے۔ نہیں، وہاں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رب العالمین نے جس مقصد سے قرآن نازل کیا گیا اس مقصد سے تو وہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ یہ قرآن تو ہم نے اس طریقے سے پڑھا جس طریقے سے لوگ پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے۔ قرآن کھانے کی نیت سے پڑھا گیا، قرآن سمجھنے کی نیت سے تو نہیں پڑھا گیا۔ مسلمانوں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کم سے کم کتنے دنوں میں ختم ہونا چاہیے؟ 3 دن، کم سے کم 3 دن۔ لیکن کیا کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں؟ یہ سوال تو کبھی نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کتنے دن میں ایک مسلمان کو ختم کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم۔ زیادہ سے زیادہ یہ قرآن کریم ایک مسلمان کو 40 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ کتنے؟ 40 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی تو ایک حدیث ہے، 3 پہ تو ہم نے مسئلے کھڑے کر لیے اور وہ صحیح ہے، 3 دن سے کم میں نہ پڑھایا جائے، مکمل نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن کو ادب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، سارے مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو، اس طرح سے پڑھا جائے۔ لیکن یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کتنوں دنوں میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے؟ تو 40 دن میں ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی لگ تو نہیں رہا کہ ہم ختم کریں گے، لیکن علم ابھی دینا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں تیاری کر سکو۔ کیونکہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ابھی بہت سو کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، سمجھ کے پڑھنا تو دور کی بات، قرآن ابھی پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جن بھائیوں کو قرآن کریم نہیں آتا انہیں قرآن کریم سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو سیکھ چکے ہیں انہیں 40 دنوں کے اندر اندر قرآن کریم ختم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ قرآن کریم کس کس طرح سے نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ میرا قرآن اتنا مقدس، اس کا مہینہ، اس کا دن، اس کی رات، اس کا لانے والا، جس پر لایا گیا، سب کے سب مقدس۔ اب اللہ نے ایک گارنٹی یہ دے دی کہ جتنے فضیلت ہم نے قرآن کو بخشی ہے اتنی فضیلت دوسری کسی کتاب کو نہیں بخشی تھی۔ تو اللہ نے کہا اسی لیے اس میں تبدیلی اور تحریف ہو گئی، لیکن یہ میرا کلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ بھی ختم تھا اور کتابوں کا سلسلہ بھی ختم تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حجت قائم کرتے ہوئے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے کتنے ذرائع بنا رکھے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کئی گھنٹوں کے لیکچر ہو سکتے ہیں کہ کتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں جن اسباب کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے 2 طریقے ہیں اور 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ جو ہے ہم نے رمضان میں اتارا اور لیلۃ القدر میں اتارا، تو یہ اتارنا، اور ایک چیز ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن تو کبھی مدینہ میں نازل ہوا، کبھی مکہ میں نازل ہوا، کبھی جنگ کے میدان میں نازل ہوا، کبھی کہیں نازل ہوا، تو پھر یہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا یا رمضان میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے،
لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو بیک وقت پورا قرآن آسمان دنیا پر رمضان میں لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن کریم 23 سالوں کے اندر اترا۔ بیک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، اور اس کے بعد جب اللہ کو جہاں ضرورت پڑتی گئی وہاں یہ قرآن کی آیتیں وقتاً فوقتاً اترتی چلی گئی۔ اس طرح سے 23 سال کے عرصے کے اندر پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے 2 طریقے یاد رکھیے گا۔ جب قرآن یہ کہے کہ ہم نے اس کو رمضان میں اتارا اور لیلۃ القدر میں اتارا، تو پورا قرآن ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آسمان دنیا سے دنیا کے اندر جو قرآن آیا وہ 23 سال کے عرصے کے اندر وقتاً فوقتاً اور الگ الگ جگہوں پر اترتا رہا۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب قرآن کریم کو، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کو سیکھنا سکھانا، بہت ساری چیزیں ہیں جو خطبے میں ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ میں اب اس کے فضیلت کے اوپر بات کروں، انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک فضیلت بڑی عام ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی ہے، اور یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ اب قرآن کریم کو اگر ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، یہ جاننا اہم ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور نماز جب لمبی ہو جاتی ہے تو جب ہمیں قرآن کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا تو ہمیں پھر باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیونکہ فضیلت معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کی فضیلت ضمن بات آتی ہے کہ ستھرے کا جو مسئلہ ہے، ایک انسان پیچھے نماز پڑھتا ہے، آدمی نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ بیٹھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ تو بیٹھنے کی بھی فضیلت ہے۔ جب ہمیں فضیلت معلوم ہوگی تو ہم اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیٹھا سکتے ہیں کہ آدمی جب تک اپنے جائے نماز پر، یعنی نماز کی جو اس کی جگہ ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا اللہ رب العالمین اسے نماز کا ثواب دیتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب دیتا رہتا ہے اس کے بیٹھنے پر۔ ابھی نماز پڑھی نہیں پڑھی اس پہ نہیں، جو پڑھی ہو تو الگ مسئلہ ہے، اگر بیٹھا بھی ہے اسی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو اللہ رب العالمین اسے نماز کا ثواب دیتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں فضیلت آپ دھیان میں رکھیں، اور کبھی آپ کے پیچھے کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو اسی صبر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بیٹھائے رکھیں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا نقصان دہ نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ کاروبار ہو، کچھ کام ہو، وہ زیادہ ضروری آپ کو لگتا ہو، لیکن جب آپ ایسی سچویشن میں آ جاؤ تو جب شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالے کہ وہ کام زیادہ ضروری ہے تو اس سے یہ کہنا کہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اور تو مکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کام کے ذریعے تم کو بہتر بدلہ دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ انہیں روزی دیتا ہے کہ وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اسے ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی آپ نماز میں اس طرح ہو، کبھی معاملہ پیش آ جائے تو آپ صبر کر کے بیٹھے جب تک بھائی کی نماز پوری نہ ہو جائے اور ان کی نماز میں خلل بھی نہ پیدا کریں۔ ہاں اگر ستھرے کا مسئلہ ہے اور آپ کے پاس ستھرے کا انتظام ہے تو ستھرا لگا کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ستھرا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ آپ یہیں بیٹھے رہیے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے تو آپ نہیں اٹھیں گے، انشاءاللہ عمل کریے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں بیٹھنا اچھی چیز ہے۔ اب قرآن کریم کی جو فضیلت ہے نماز کے اندر، کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کہ تم میں سے کوئی یہ چیز پسند کرے گا کہ وہ یہاں سے اپنے گھر جائے اور اس کے گھر پر 3 حاملہ اونٹنی اس کے گھر پر بندھی ہو، 3 حاملہ اونٹنی، اور اس وقت اونٹ جو یا اونٹنی تھی وہ زیادہ مہنگی ہوا کرتی تھی اور مال و دولت کے حساب سے اس کی ایک اہمیت تھی، اس وجہ سے
کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جب گھر پہنچو تو تمہیں 3 حاملہ اونٹنی ملے؟ ایک تو اونٹنی ملے کیونکہ اونٹنی کا پھر دودھ بھی ہے، پھر اونٹنی حاملہ ہو تو ساتھ میں بچہ بھی ہے، تو سونے پہ سہاگا بولا جا سکتا ہے۔ تو کہا کیا تم یہ چیز پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صحابہ کرام نے، کون پسند نہیں کرے گا، یقیناً ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو تم قرآن کی آیتیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں یعنی نماز میں تم پڑھتے ہو، جتنی آیتیں پڑھو گے، اگر تم 3 آیتیں پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین ان 3 حاملہ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنی نمازوں میں 3 آیتوں کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر، غور و فکر کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث اسی کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا عتیق جگہ پر جائے اور وہاں سے کسی صلہ رحمی کو کاٹے بغیر، کوئی گناہ کیے بغیر اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں اور اونٹنی ہماری نہ ہو اور ہم لے بھی لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم قرآن کی آیتیں صبح آتے ہو نماز میں، جو تم نماز میں آیتیں 2 تلاوت کرتے ہو یا 2 آیتوں کا علم سیکھتے ہو، تو یہ 2 آیتوں کا علم سیکھنا ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 3 آیتیں تلاوت کرتے ہو تو 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر، 4 کرتے ہو تو 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر، حتیٰ کہ جتنی آیتیں تم تلاوت کرتے ہو اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اونٹنیوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اونٹنی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا قربانی کا، ورنہ تو اونٹنی ایک آدمی کرے گا کیا؟ ثواب کا جب مسئلہ ہے تو یہ اونٹنی کا ثواب ہے۔ ابھی بقرعید گئی ہے، اس بقرعید میں ہم لوگ بکرے کے لیے مارا ماری پھر رہے تھے، کچھ لوگوں کو حجم نہیں ہوا تو وہ کالے میں پیلے میں بھی گھس گئے۔ اب سوچئے، مطلب لالچ ایک انسان کے دل میں آنی چاہیے، نیکی کی طرح، کہ وہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں وہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ چیز پکی پکائی مل رہی ہے۔ آپ قرآن کی 3 آیتیں تلاوت کیجئے نماز کے اندر، آپ کو 3 اونٹنیوں کی قربانی کا ثواب۔ آج جمعہ کی نماز جن بھائیوں نے صبح کی نماز جنہوں نے پڑھی ہوگی، اور جس مسجد میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پوری پڑھائی گئی ہوگی، دونوں سورتوں کی 61 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ دونوں سورتوں ملائے جائے تو ان کی 61 آیتیں بنتی ہے۔ تو یعنی کہ جس انسان نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور اس نے یہ 61 آیتیں کی تلاوت سنی ہے، تو اسے اللہ رب العالمین کتنی اونٹنیوں کا ثواب دے رہا ہے؟ 61 اونٹنیوں کا۔ یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور اللہ رب العالمین نے آپ کے نامہ اعمال میں 61 اونٹنیوں کی قربانی کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تبھی تو وہ میرا رب ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ میرا رب تبھی تو ہے۔ ایک ماں سے 69 گنا زیادہ، تبھی تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بندے تھوڑا سا کرو، ہم تمہیں دل کھول کے دیں گے۔ تم عبادت میں کنجوسی کر سکتے ہو لیکن ہم تمہیں دینے میں کنجوسی نہیں کریں گے، کیونکہ کنجوسی تمہاری فطرت میں ہے، یہ رب کی فطرت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز یہ بتانی تھی کہ نماز کبھی لمبی ہو جائے تو اپنے دل کو دلاسا دے دیں کہ ہم نے کچھ آیتیں زیادہ پڑھ لی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا زیادہ ثواب بھی دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ہم سدھار بھی سکتے ہیں اس معاملے کے اندر، اور خود بھی اب اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ ہم خود بھی جب اپنی تنہائی میں بھی نماز پڑھیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور لمبی صورتوں والی آیتیں پڑھنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ اور بہترین ثواب لکھ دے، اور قیامت کے دن یہ چیز ہمیں اللہ رب العالمین دونوں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا ہمیں بہترین بدلہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین، قرآن کریم اتنی مقدس کتاب تھی، اللہ رب العالمین ہم نے اسے اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری اس بے ادبی کے لیے اللہ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہماری خطا کو درگزر فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے اس کے مقدس کو سمجھا نہیں تھا، ہم نے اس کی فضیلت کو ابھی تک برابر سمجھا نہیں تھا،
اللہ رب العالمین ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، اللہ تو اسے معاف فرما۔ اللہ رب العالمین آئندہ کی زندگی میں اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں ہم اس قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ کیونکہ جو لوگ قرآن کریم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ثواب تو یقیناً دیتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ قرآن کی تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ تبھی تبدیلی آئے گی۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں، جو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو پیسوں سے نہیں ملتی، کسی بھی مال کے خرچ کرنے سے نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے وہ قرآن کریم کے اندر اس کی تلاوت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمان بھائیوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو نوجوان بے جوڑا ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جنہیں تو نے اولاد دی ہے، اللہ رب العالمین ان ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، تو اللہ رب العالمین تب بھی ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین سارے ماں باپ کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین قرضہ اتنا ہے کہ اس کا بھائی معاف کر سکے، تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اگر معاف نہ کر سکتے ہوں تو اللہ رب العالمین قرض جس نے لیا ہے اسے مہلت دینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرض لیتے ہی اس نیت سے کہ دیا ہی نہ جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تو اصلاح فرما، انہیں ہدایت عطا فرما، تاکہ وہ اپنے بھائی کا حق دنیا ہی میں دے کر جائے، ورنہ آخرت میں بہت خسارے میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے بھائیوں کی تو اصلاح فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک تو اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، عقیدہ توحید کے ساتھ رکھے، اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید کے ساتھ ہو، ہماری زبان پر ایک ہی کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ رب العالمین یہ بہترین موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن کی موت نصیب فرما، کیونکہ جمعہ کے دن کی موت سے اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کر کے پڑھنے والے جو انسان سوتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین انہیں بھی قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بہترین موت نصیب فرما، اور اس سے بھی بہترین موت اللہ رب العالمین شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقم للصلاۃ۔